السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بڑی خبر ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے۔ نواز شریف دوبارہ حکومت کے خلاف ماحول گرمانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب غصے میں آ گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چاچے مامے گھر بیٹھ جائیں۔ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی ایم کا آج اجلاس ہوا اسلام آباد میں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جلاوطن ہیں، وہیں سے لندن سے انہوں نے شرکت کی پی ٹی ایم کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ مریم نواز صاحبہ کوارنٹائن میں ہیں کورونا کی وجہ سے، طبیعت ان کی ناساز ہے، اس کے باوجود وہ لاہور سے شریک ہوئی ویڈیو لنک پر۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر قائدین اجلاس میں موجود تھے۔ اسلام آباد میں اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پر، اور اجلاس کئی گھنٹے تک جاری رہا، اور اس کے بعد اجلاس کی ہوئی بریفنگ کا تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے۔ اجلاس کے اندر کیا ہوا وہ ہے اصل خبر، وہ چل کر آگے بتاؤں گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو غصہ کیوں ہے؟ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ اجلاس میں بھی موجود تھیں، اور اجلاس کے ساتھ ساتھ ان کا دل کہیں اور دھڑک رہا تھا۔ وہ پاکستان میں تحریک بھی چلانا چاہتی ہیں، لیکن اپنے خاندان کی خوشی غمی کا آج انہوں نے اظہار کیا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جب اجلاس صبح سے مطلب کہ جب اجلاس شروع ہوا آج سپہر کو، تو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا اجلاس میں شرکت اور اپنی تصویر، اور ویڈیو لنک پر جو اجلاس کے شرکاء تھے وہ والی تصویریں انہوں نے شیئر کی، اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں اپنے ایک خوشی شیئر کی لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر پر، اپنے جو فالوورز ہیں ان کے، اپنے جماعت کے کارکن ہیں ان کے، یا ویسے بھی ان کو جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر کے طور پر ظاہر ہے ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی، ان کے نکاح کا کارڈ اور وہ خوشی جو ہے، وہ خوشخبری لوگوں کے ساتھ شیئر کی، ٹویٹ کیا انہوں نے، اور وہ کارڈ بھی شیئر کیا جس کے مطابق ان کی شادی ہونی ہے لندن میں، اور 22 اگست کو سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو احتساب کمیشن کے سربراہ تھے، ان کی صاحبزادی عائشہ کے ساتھ، اور اس میں برطانیہ کا اپنا لندن میں ہائیڈ پارک کارنر میں یہ شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے، رسم نکاح ہے، جس کا کارڈ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب اور مرحومہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ ہیں، انہوں نے ان کے نام سے دعوت نامے ہیں، انہوں نے یہ دعوت نامے جاری کیے ہیں، جس میں کہا گیا کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے صاحبزادے کی جو ہے رسم نکاح ہوگی۔ اس پر مریم نواز صاحبہ ظاہر اجلاس میں تو تھیں، لیکن اجلاس کے نکلنے کے فوری بعد انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جی میرے بیٹے کا رسم نکاح ہے، اور میں جب جیل میں تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں اس میں بھی ان کو بھی نہیں، آخری گھڑیوں میں ان کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اب میرے بیٹے کا نکاح ہے، خوشی ہے، تو بھی میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ہوں اور پاکستان میں ہوں، لیکن میں حکومت کو درخواست نہیں کروں گی کہ مجھے جانے دیا جائے، کیونکہ ان کا نام ECL پر ہے، اور ان کی جو درخواست چل رہی ہے اس میں اپیل ہے، جو سزا ہوئی تھی ان کو احتساب عدالت سے، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب ان کو، تو وہ اپیلیں بھی چل رہی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں کوئی درخواست نہیں کروں گی۔ تو یہ میں اس کا لنک اس وجہ سے بن رہا تھا کہ وہ اجلاس میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ہے تحریک بھی چلانا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کو دوبارہ اسی طرح نواز شریف صاحب گرمانا بھی چاہ رہے ہیں، ماحول گرمانا چاہ رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ جس طرح پی ڈی ایم جو ہے مارچ تک رہا، مارچ میں پی ڈی ایم ٹوٹا تھا سینٹ الیکشن کے بعد، چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے دوران، اور اس سے پہلے لانگ مارچ، استعفے، تحریک عدم اعتماد یہ معاملے پر۔ تو نواز شریف صاحب نے آج اجلاس کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم نے اٹھان پکڑی تھی، جس طرح ہم آگے بڑھ رہے تھے، جس طرح حکومت کو شکست پر شکست آ رہی تھی، ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرف جائیں۔ پی ڈی ایم میں باقی وہ اس پہ ظاہر ہے پھر ان میں مختلف آراء آئیں، مختلف طریقے بتائے گئے کہ کس طرح دوبارہ پی ڈی ایم کی تحریک کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کہ حکومت کو گرانے کی بات کہیں نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ تحریک چلتی ہے، کس لیے تحریک ہے؟ مہنگائی کے خلاف تحریک ہے، ججز بحالی تحریک ہے، جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے، حکومت کے خاتمے کی تحریک ہے۔ پی ڈی ایم کا قیام جو تھا وہ تھا عمران خان سرکار کے خاتمے کے لیے۔ اس میں مختلف آپشنز تھے، 8 نکاتی لائن آف ایکشن تھا، تو 8 نکاتی لائن آف ایکشن میں کچھ پر تو عمل ہوا، کچھ پر ظاہر آ کر اختلاف ہو گیا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اختلاف کس پر ہوا کہ جی پہلے استعفے دینے چاہیے، پہلے تحریک عدم اعتماد میں جانا چاہیے، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جس پر ظاہر پیپلز پارٹی نے نہیں ماننا تھا۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے، یعنی جو اے پی سی ہوئی تھی ستمبر میں پی ڈی ایم کے قیام کے لیے، اس اے پی سی میں
پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ استعفے کوئی آپشن نہیں ہے، استعفے اگر ہوں گے بھی تو بالکل آخری آپشن، یعنی لمبی چوڑی بحثہ بحثی کے بعد. تو بہرحال وہ اور تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی آج بھی کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آئے پی ڈی ایم. تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، کل وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آ جائیں، مسلم لیگ نون کہہ رہا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی آ جائیں، ان کے لیے اتحاد کے دروازے کھلے ہیں. پہلے کنڈیشنل تھا، تو ادھر تھوڑا سا رویہ نرم ضرور ہوا ہے. آج کے اجلاس میں یہ بات پر اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے وہ یہ کہ حکومت کو کے خاتمے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کو خاتمے کے لیے کیا آپشنس ہوں گے، کیونکہ لانگ مارچ کا آپشن تھا، جلسوں کا آپشن تھا، استعفوں کا آپشن تھا. ظاہر استعفوں کا آپشن پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو استعفے بے معنی ہو جائیں گے، تو وہ استعفوں کا آپشن تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ لانگ مارچ کی طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، تو وہ والا معاملہ ابھی نہیں اس طرح زیر بحث آیا آج کے اجلاس میں. یہ ضرور ہوا کہ 29 اگست کو کراچی میں جلسہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. 21 اگست کو کچھ روز کے بعد پی ڈی ایم کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ لاہ عمل دے گی. جو تجاویز ہوئی ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے، ان تجاویز کے متعلق وہ اپنا فیصلے دے گی. اور پھر اس کے بعد 28 اگست کو یعنی جلسے سے ایک دن پہلے کراچی میں سربراہ اجلاس ہوگا، اور سربراہ اجلاس میں اس کو حتمی منظوری دی جائے گی اسٹیئرنگ کمیٹی کے، یعنی مزید پھر ظاہر ہے جلسے ہی ہوں گے کچھ. تو یہ آج پی ڈی ایم کا ہوا. یعنی پی ڈی ایم، میں اگر تجزیہ کروں آج کی پی ڈی ایم کی پریس بریفنگ کا، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد پی ڈی ایم دوبارہ دوسرا اجلاس ہے، 16 مارچ کے بعد پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد یہ دوسرا اجلاس تھا. تو 16 مارچ اور آج کیا چل رہا ہے اگست، تو کافی ٹائم نکل گیا بیچ میں، پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی بہہ گیا. کشمیر کا انتخاب بھی ہو گیا، کئی ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو سیالکوٹ میں شکست بھی ہو گئی، جہاں سے پھر مسلم لیگ نون کو بھی پریشانی ہوئی کہ یار اگر ہم اتحاد کے اندر سے، بے شک اتحاد کے ووٹ نہیں پڑے لیکن ایک فیل بنتی ہے نا کہ حکومت کمزور ہے، تو لوگوں نے اپوزیشن کی طرف رجوع کرنا تھا. جب اتحاد ٹوٹا اور تحریک اس طرح نہیں رہی تو پھر ظاہر لوگوں نے سمجھا کہ اس حکومت نے تو رہنا ہی ہے 5 سال، اس حکومت 3 سال تک، مطلب اگلے 2 سال بھی 5 سال پورے کرنے، تو پھر اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے ظاہر اپوزیشن کو کمزور جان کر، وہاں پر اپوزیشن کو شکست ہوئی سیالکوٹ میں، لوگوں نے کمزور جانا. تو یہ بہرحال مسلم لیگ نون کے اندر بھی احساس ہے، جس وجہ سے نواز شریف صاحب کے کہنے پر آج کا جو اجلاس، ان کی فرمائش کہہ دیں، ان کی سفارش کہہ دیں، یا ہدایت تو نہیں دے سکتے ظاہر ہے، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی اتحادی ہیں، لہٰذا ان کی تجویز پر یہ اجلاس ہوا تھا. کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ جو مسلم لیگ نون دو راہ پر چل رہی تھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. تو اسی وجہ سے آج انہوں نے اپنا جو ان کی خطاب تھا، جو ان کی خطاب سے مطلب کے اندر جو باتیں ہوئی، اس میں زیادہ فوکس نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کو اسی طرح اٹھانا چاہیے جس طرح پی ڈی ایم کو اٹھان ملی تھی آغاز پر ہی. تو اس طرف دیکھتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم جا پاتا ہے 29 کے جلسے کے بعد کہ نہیں. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کا جو میں نے گزارش کی کہ اس میں تحریک میں حکومت کو گرانے کی اس طرح فی الحال بات نہیں ہوئی. یہ ضرور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے پی ڈی ایم کا وہ ہوگا صاف شفاف انتخابات کی طرف. تو میں نے پتہ کیا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے، کیا حکومت کو نہیں گرایا جائے گا؟ تو اندر جو پتہ چلا کہ یہ جو ڈسکس ہوا تھا، یہ والا پوائنٹ کہ فوکس صاف شفاف عام انتخابات کی طرح ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں. تو بلدیاتی انتخابات میں اگر ہم چلے گئے تو پھر ہم تحریک نہیں چلا پائیں گے. تو ہمیں تحریک چلانی چاہیے اور صاف شفاف انتخابات کے لیے. ظاہر بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون پنجاب میں تو نہیں چھوڑ سکتی. مارچ میں یہ جو ابھی میں نے آج دن میں خبر دی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو ملنا چاہ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب، اور پرویز الہی صاحب دوڑے جا رہے ہیں ادھر ادھر اور وہ نہیں مل رہے، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے انتخابات ہیں بلدیاتی جو حکومت کی مجبوری ہے کروانے ہیں عمران خان سرکار نے پنجاب میں. تو مسلم لیگ نون پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیسے چھوڑے گی؟ ظاہر ہے وہ تو ادھر جائیں گے. لہٰذا حکومت کے خلاف تحریک والا معاملہ، یعنی حکومت گرانے کی تحریک والا معاملہ ہے، وہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے سے زیادہ، مطلب وہ وزن زیادہ ہے اس کا، تو شاید وہ پی ڈی ایم نہ اٹھائے یا اس کا اس طرح ذکر نہ کرے. باقی جلسے ہیں تو جلسے کھیلتے رہیں گے.
لیکن معاملہ شہباز شریف صاحب کا بڑا دلچسپ ہوا. شہباز شریف صاحب آج ان کے لب انداز سے بات کرنے سے نحیف آواز لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, لیکن آج وہ بیٹھے ہیں اور اجلاس میں, اور اس کے بعد جو بریفنگ میں وہ بات کر رہے تھے تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی, کیونکہ وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور ظاہر ہے وہ پیچھے کرونا میں بھی مبتلا رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب اور عمر کا تقاضا بھی ہے. تو بہرحال اس کے باوجود وہ آج موجود تھے. تو ہمارے دوست شاکر سولنگی صاحب نے ان کو چھیڑ دیا. شاکر سولنگی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے رہائی کے بعد سے پی ڈی ایم ہو گیا غیر فعال, تو جب سے آپ رہا ہوئے ہیں پی ڈی ایم تو کوئی نہیں کر رہا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی, یہ کیوں آپ حقائق کیوں مسخ کر رہے ہیں, کیوں غلط بات کر رہے ہیں, میں نے کیا کر دیا, میں نے ایسا کیا کر دیا کہ پی ڈی ایم میری وجہ سے پی ڈی ایم غیر فعال کیوں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی غصے میں بالکل نا, کیونکہ آواز ویسے نہیں نکل رہی تھی, لیکن چہرے کے تاثر شہباز شریف صاحب کے اور وہ جو انداز تھا شہباز شریف صاحب کا, جب شہباز شریف صاحب غصے میں آتے ہیں تو بولنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ غصے میں. جب وہ سوال شاکر کا مکمل ہوا تو شہباز شریف صاحب نے یوں غصے میں نا یوں اتارا اپنا ماسک, ویسے نارملی یوں اتارتے ہیں نا, یوں کر کے اتارا پہلے جب سوال ہوئے تھے کہ دونوں کانوں سے وہ اتارا ان کو جو ہوتا ہے وہ, لیکن شاکر کے سوال پر انہوں نے یوں کر کے اتارا, یعنی کھینچا اپنا ماسک. تو پتہ چل گیا کہ نہیں, میاں صاحب کو غصہ آ گیا ہے, میاں صاحب کے اندر سی ایم آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے اندر سی ایم ہو نا تو بہت غصہ کرتے ہیں, تو ادروائز ٹھنڈے ہوتے ہیں جیسے رہتے ہیں. تو آج ان کے اندر کوئی سی ایم آ گیا تو انہوں نے کہا جی کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, میری وجہ سے کیسے, میں نے کیا کر دیا ایسا. تو وہ ساتھ ہی انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ میرے اوپر مفاہمت کا جو الزام ہے, میں آپ کہا جاتا ہے کہ جی میں مفاہمت کرتا ہوں, تو کیا ملا مجھے 30 سالہ مفاہمت سے. یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی وزیر اعظم بنے کوئی اور, حکومت اقتدار کے مزے لے کوئی اور. اقتدار کے مزے تو شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ, کوئی معمولی بات ہے. اقتدار کے مزے لیں بڑے بھائی صاحب, اور مفاہمت کا الزام میرے اوپر. یہ اس کا اگر کیا جائے, تشریح کی جائے, جس میں میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ وہ شعر میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مفاہمت کرنی ہوتی تو وزیر اعظم تو میں بنتا. مجھے تو کئی بار وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب مفاہمت کے دائی ضرور ہیں, کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پیچھے انہوں نے انٹرویوز بھی دیے, اور انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ جی مفاہمت مطلب کیا مسئلہ ہے ڈیل کرنے میں, کیا حرج ہے ڈیل کرنے میں. تو وہ کہتے رہیں کہ جی کرنی چاہیے, لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے لیے مفاہمت تانا بنا دیا جائے, یا یہ کہہ دیا جائے کہ شہباز شریف صاحب تحریک نہیں چلانا چاہتے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر, تو پھر انہوں نے ظاہر ایک جواب اپنے انداز میں غصے میں دینا تھا, تو وہ آ گئے غصے میں. بڑے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف, انہوں نے میٹنگ میں ایک اور بھی بات کی کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل پورے کے پوری جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اس میں مسلم لیگ نون ساتھ ہوگی, کوئی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ سارے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, میاں صاحب بیٹھے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو عمل ہوگا پی ڈی ایم کے ہر فیصلے پر. جو سوات کا جلسہ آپ کو یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ سوات کے جلسے میں مسلم لیگ نون نے ذرا بددلی کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی. اس طرح وہ نہیں تھا کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح تحریک اٹھنی چاہیے اس طرح نہیں تھا. لہٰذا باقی جلسے سوات کے بعد باقی جلسے ملتوی ہو گئے, اور مولانا صاحب پہنچ گئے تھے وزیر مکین, وہاں جا کر انہوں نے وزیرستان مکین وزیر علاقے میں, تو وہاں پر انہوں نے جلسہ کر دیا تھا. تو آج پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ظاہر ہے اس پر تجویز پر, خواہش پر, گلے پر, شکوے پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تحریک میں جائیں گے, آپ پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کریں, پی ڈی ایم کو گرمائیں. اب ہے آخری بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سے کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ فواد چودھری اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی جے یو آئی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان دشمن بیانیے کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, یعنی مختلف نیٹ ورکس ہیں تو ان کا بیانیہ وہ جو آج پریس کانفرنس بھی ہوئی معید یوسف کی اور فواد چودھری صاحب کی, تو اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ جو پاکستان, یہ جو چاچے مامے بنتے ہیں نا, یہ چاچے مامے ایک گھر بیٹھ جائیں, پاکستان کو اگر ضرورت پڑی, کوئی چیلنج ہوا, کسی امتحان میں پڑا ملک, تو پھر یہ میرے فقیر ان کے جو وہ ہیں انصار, وہ جو ان کے رضاکار ہیں جماعت کے, جے یو آئی کے, یہ سب سے آگے ہوں گے اور میں بھی آگے ہوں گا, اور وطن کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے. تو وہ چاچے مامے والا جو لفظ تھا نا وہ بڑا دلچسپ تھا. وہ اکثر کہتے ہیں تو ماما لگنا ہے, تو مولانا صاحب نے اس طرح اس میں کہا کہ جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حب الوطنی کا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی حب الوطن نہیں ہے, ہمارے علاوہ پاکستان کا کوئی سکہ نہیں ہے, تو اس سینس میں مولانا صاحب نے کہا ہے چاچے مامے گھر جا کر بیٹھیں, پاکستان کو ہم نے بچایا تھا, ہم بچائیں گے. اور آخری چیز کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے جو اعلامیہ تھا پی ڈی ایم کا قیام کا جو مقصد تھا
اس پر ہم قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں اور آئینی حدود میں اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب سے بھی جب سوال ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ تو یہاں تک تو پی ڈی ایم کا معاملہ ٹھیک تھا کہ پی ڈی ایم اپنا جو اعلامیے کا یہ ہے کہ سویلین سپرمیسی، صاف شفاف انتخابات میں کسی ادارے کی مداخلت نہ ہو، اور لوگوں کو اپنے مرضی سے اپنے نمائندے منتخب، اپنی حکومت منتخب کرنے دی جائے، وہاں تک تو پی ڈی ایم ٹھیک تھا۔ لیکن پی ڈی ایم کی سمت جو ہے حکومت کو گرانا ہے یا بس تحریک چلائے رکھنا ہے، یہاں پر پی ڈی ایم کنفیوز نظر آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔